1443 ہجری کی میں بات کر رہا ہوں. کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کو ابھی بھی آج بھی سحری پوری کی پوری میسر نہیں آئی ہوئی ہوگی. آج ان کے بچوں نے بھی سحری اس طرح مطلب کہ ایک اچھے انداز سے کی ہوئی ضروری نہیں, اور یہ قصبہ پرسی کے عالم میں انہوں نے سحری کی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ آج آپ کے دسترخوان پر سحری کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیریت سے ہوں. اور انشاءاللہ جس ویڈیو پر ریئیکشن دینے آ رہے ہیں دوستو, بڑی دلچسپ ویڈیو ہے. یہ ویڈیو بھی رمضان کے تعلق سے ہے, اور انشاءاللہ نے چاہا تو رمضان آنے والا ہے, اور رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے یہ ہم سب تمام چیزیں ویڈیو کی وجہ سے جاننے کی کوشش کریں گے. کہ دوستو رمضان جو آتا ہے خالی وہ نہاری کلچے, بریانی اور پائے نلی نہاری کھانے کا نام نہیں ہے. رمضان آتا ہے تقوی, پرہیزگاری, بھوک کا احساس, ہر چیز سکھاتا ہے. اللہ کی عبادت, صدقہ, خیرات, زکوٰۃ, یہ سب کچھ رمضان ہمیں بتاتا ہے. کہ ہم آج پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں, لیکن ایسے بھی کچھ لوگ ہوں گے جو گھر ہوں گے آس پاس کے آس پڑوس کو محلے کے رشتہ داروں کے, کہ جہاں 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی ہوگی. تو آپ کو ان کا بھی خیال رکھنا ہے. اپنا بھی خیال رکھیے, ان کا بھی آپ خیال رکھیے. کہ کوشش کریے کہ جو بھی آپ سے بن پڑے, اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لائق بنایا ہے, آپ صاحب حیثیت ہیں, تو کوشش کریں ان کے گھر میں بھی راشن پانی یا جو بھی آپ سے ہو سکے, کپڑا لتا, کچھ بھی, چاہے افطاری کا انتظام ہو, سحری کا انتظام ہو, ان کے بھی گھر پہنچا دیں, تاکہ وہ بھی روزے رکھ کے آرام سے جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور ہو جائے گی. تو آدمی فکر مند رہتا ہے نا کہ رمضان آنے والے ہیں, کہ سحری کا انتظام کرنا ہے, افطاری کا انتظام کرنا ہے, فلاں چیز لانی, نہیں لانی, وہ لانی ہے. اب اس کے بعد نہیں ہے, وہ کہاں سے کرے بیچارہ. جو غریب لوگ ہوتے ہیں تو ان کا بھی خیال رکھیں, اور مسکینوں کا بھی, غریبوں کا بھی خیال رکھیں, چاہے وہ آپ کے رشتہ داروں میں ہیں, محلوں میں ہیں, پڑوسی میں, کہیں پہ بھی ہیں. تو رمضان ہمیں جو سکھاتا ہے اس کو پورا سیکھیں, اور ایک ایک چیز تفصیل سے مولانا لوگ دیکھیے بیان بتا دیتے ہیں کہ آپ کو رمضان کیا سکھا کے جاتا ہے, اور ہمیشہ اس پہ بھی عمل کرنے کی کوشش کیا کریں ہمیشہ. تو آئیے رمضان کے تعلق سے پہلے ہم اس کی ویڈیو کو پورا بیان سنتے ہیں انشاءاللہ, پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. سحری کے بعد اتنا کھانا ضائع ہو گیا ہو جسے 4 خاندان کھا لیں. تو آج اس وقت بھی 1443 ہجری 2002 اپریل کے مہینے کی میں بات کر رہا ہوں, آج بھی کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کے نہ افطار آج سحری کر چکے, مگر ماں کو یا باپ کو یہ ٹینشن ہوگا کہ آج افطار میں کیا لے کے جاؤں گا. پھلوں کی دکان پہ جاؤں گا تو پھل والا تو ایسا ریٹ بولے گا کہ کر کے واپس لوٹ جاؤں گا. گھر جاؤں گا تو بچے ہاتھ میں تھیلیاں دیکھیں گے کہ ابا آج کیا لائے ہیں. ماں بولے گی کہ آج بچے انتظار کر رہے ہوں گے کہ آج پہلا روزہ رکھا, اتوار بھی ہے, پاکستان میں اتوار بھی ہے, بچے بھی گھروں پر ہوں گے, آج کئی بچوں نے روزے رکھے ہوں گے. اللہ کرے بچے پورا مہینہ روزہ رکھیں, اللہ پاک کی توفیق شامل حال رہے. تو مطلب یہ کہ یہ ایک احساس, روزہ احساس پیدا کرا. یہ روزے کی حکمت ہمارے علماء نے لکھی ہے. یہ روزہ بھوکوں کا, پیاسوں کا, اس طرح غریبوں کا, فقراء کا احساس, اور اس سے رحم دل میں پیدا ہوتا ہے کہ ان کا کچھ ہمیں سوچنا چاہیے. تو میں واقعی آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اچھا, آج ابھی اس وقت کئی ایسے دیکھ اور سن رہے ہوں گے, دونوں طبقے ہوں گے. ایک وہ کہ جو یہ سوچ رہے ہوں گے یار واقعی اللہ کی بڑی نعمت ہے, ہم کو کسی کو پہنچانا چاہیے, کہ وہ بھی ہیں. اور کچھ ایسے ہوں گے جو شاید یہ سوچ رہے ہوں گے اللہ کرے کوئی سن لے اور میرے گھر میں وہ کھانا آ جائے جس کی طرف یہ مولانا اجتماع میں بیٹھ کر, مائک پر بیٹھ کر, مدنی چینل میں بیٹھ کر یہ توجہ دلا رہا ہے. کاش وہ بھی اپنے گھروں کو سوچ رہے ہوں گے. لیکن مدنی چینل, اللہ کا شکر ہے, مدنی چینل دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے کہ لوگ اس سے سن کر عمل کی طرف آتے ضرور ہیں, ذہن بنتا ضرور ہے. اور ہمیں بولنے میں کیا نقصان ہے. میں نے آج مدنی مذاکرے میں بھی اتنی ساری باتیں کی ہیں کہ ہم کس طرح مطلب کہ 5,000 5,000 6,000 10,000 12,000 2,000 روپے منتھلی باندھ کر ہم یہ کر سکتے ہیں. میں یہ جب میں بیان کر رہا تھا یہ, اس کے بعد تھوڑی دیر فارغ ہونے کے بعد مجھے ایک میرے اسلامی بھائی ملے, انہوں نے کہا کہ یار تم نے یہ جو آج بات کی نا مزہ آیا. 5,000 10,000 کے ذریعے لوگوں کی گھروں کی پریشانی دور کی جا سکتی ہے, 2,500 3,000 روپے میں بھی دور کی ہے. میں نے ان کو بھی عرض کی 2,500 تو حضور آپ بھی باندھ سکتے ہو, اللہ نے آپ کو بھی اتنا دیا کہ 2,500 روپے گھر کے آپ ہی دے سکتے ہو, کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا. بڑی پیاری بات کی انہوں نے, کہا یار دل تو کرنے تو کرتے ہیں, مستقل مزاجی نہیں ملتی. اب بھائی مستقل مزاجی جیسے اپنا گھر چلانے کے لیے ملتی ہے, اوروں کا گھر چلانے کی بھی مل جائے گی. اصل ہے احساس, فیلنگ, محسوس ہونا, ایک مومن کی تکلیف کو محسوس کرنا, مومن کے درد کو محسوس کرنا. ایک مسلمان کے حالات کو دیکھ کر میں تبصرہ کرنے کے بجائے بندہ اپنے سوال کرے. میں نے رات میں یہی عرض کیا ہے کہ ہم مطلب کہ بہت بڑی ڈسکشنز کرتے ہیں, جناب یہ کیسے ہوگا, وہ کیسے ہوگا, یہ کیسے بدلے گا, یہ کیسے بدلے گا. یار ہم نہیں کر سکتے, ہم نہیں کر سکتے اتنا مطلب بہت کچھ. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کسی کی بات کرنے سے کوئی اثر یا فرق پڑ جائے, مگر جنرل پبلک کیا کر سکتی ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں جو ہم اس وقت بیٹھے ہیں, دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. لیکن کم از کم انڈیویجول ایفرٹس کی طرف آؤ نا. میں چلے مطلب کہ اجتماعی طور پر کوئی بہت بڑا چینج ہم نہیں لا سکتے, انڈیویجول ایفرٹس کی طرف تو آؤ نا. میں کسی کو ایک انڈا دے کر تو کسی کی تکلیف دور کر سکتا ہوں نا. میں کسی کو ایک مطلب کہ تندور کی روٹی دے کر تو کسی کی تکلیف دور کر سکتا ہوں نا. ایک تندور کی روٹی میں 4 کھجوریں رکھ کر بھی تو کسی کی تکلیف دور کر سکتا ہوں نا. مٹھی بھر آٹا دے کر تو کسی کی تکلیف دور کر سکتا ہوں.
किलो 2 किलो का चावल पहुंचाकर किसी की तकलीफ दूर कर सकता हूं, थोड़ा बहुत आटा पहुंचाकर किसी की तकलीफ दूर कर सकता हूं। मैं बातों से कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मैं प्रैक्टिकल करना चाहूं तो मैं अकेला मिलकर भी इंशाअल्लाह 12 की तकलीफ दूर कर सकता हूं। अगर हम बातों से निकलकर अमल की तरफ आए, प्रैक्टिकल की तरफ आए कि हाँ यार ये हो तो सकता है, मिल जाते हैं लोग, पता चल जाता है, हम कर सकते हैं। 500 रुपए माहवार में भी बंदा किसी की मदद कर सकता है। मैं सैलरीज पर्सन को जानता हूं ना, इनका इंक्रीमेंट होता है साल का, इंक्रीमेंट होकर भी 1500 2000 में बेचारों के बढ़ जाते हैं, 2500 में बेचारों के बढ़ जाते हैं। आप अगर किसी के महीने के 3000 5000 भी बांध देते हो तो मैं आपको बताऊं उसकी साल की तनख्वाह इतनी नहीं बढ़ी जितना आपके महीने की मदद ने उसकी मदद कर दी है। ये होता है। कईयों को बोनस नहीं मिल रहे होते, आप किसी को मतलब इस तरह मदद करके आप उसके बोनस का अमल क्या कर सकते हैं। तो यूं गुरबा मसाकीन, गरीब, परेशान हाल लोगों की मदद और रहम का जो जज्बा रोजे के जरिए मिलता है, अपनी मिसाल आप है। उलमा ने इसकी हिकमत बयान की। तो हम माशाल्लाह रोजा रख रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। अभी तो खाया भी है, अभी तो रोजा बंदी किया है, अभी तो नहीं पता चलेगा, अभी थोड़ी देर के बाद पता चलेगा जब सोकर उठेंगे तो, या जो उठने की तैयारी करेंगे, काम पर जाएंगे दोपहर को 2 ढाई बजे 3 बजे पता चलेगा, फिर शाम को पता चलेगा कि क्या कैफियत होती है। तो मेरी ये बातें शाम को इफ्तार के बाद भूलना मत मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। जब आपके घरों के आपके दस्तरखान पर नेमतों की फरावानी हो, अल्लाह और आपकी नेमतों में इजाफा फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना ही चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन मेरी दरख्वास्त ये है, ए देखने सुनने वालों, आज शाम को भी पहला रोजा, कहीं दूसरा रोजा, कहीं दूसरा रोजा है, आज शाम को भी इफ्तार के बाद अपनी नेमतों की फरावानी देखकर भी ये याद करना, कहीं कोई ऐसे घर होंगे जहां पर इसकी कमी होगी और कहीं ठीक ठाक कमी होगी, यार उसकी कमी दूर करनी चाहिए। ऐसा दिल खुश हो। कभी किसी की मजबूरी और परेशानी में उसका हल निकाल कर तो देखे, किसी का दर्द दूर करके तो देखे, किसी की हाजत पूरी करके तो देखे। हदीस पाक में आता है जो किसी की हाजत पूरी करता है अल्लाह ताला उसकी हाजत पूरी फरमाता है। मुफ्ती साहब लिखते हैं ये अल्लाह ताला का वादा है, ये रब्बे करीम का वादा है कि तुम किसी की हाजत, किसी की जरूरत पूरी करो, रब्बे करीम तुम्हारी जरूरत पूरी करता है। और बंदा तसव्वुर तो करे कि मैं किसी की जरूरत अपनी औकात के मुताबिक पूरी करूंगा और रब्बे करीम मेरी जरूरत अपनी शान के मुताबिक पूरी करेगा। क्या शान है मेरे रब की। अच्छा, मैं जिसकी हाजत पूरी कर रहा हूं, मेरे दिल में इस हाजत पूरी करने, उसकी जरूरत पूरी करने की तौफीक मेरे रब ने दी, उसकी जरूरत पूरी करने के असबाब मेरे रब ने दिए, उसकी जरूरत पूरी करने की ताकत मेरे रब ने दी। वो मुझसे मेरी ये चीज कबूल करके अपनी हाजत को पूरी कर ले, उसके दिल में ये तलब और उसके दिल में ये बात भी मेरे रब ने डाली। अरे सब कुछ तो मेरे रब ने किया, फिर सवाब भी मेरा रब ही अता फरमाता है। मैंने क्या किया है, मेरे पास था क्या या मेरे पास है क्या जो मैं किसी को दे सकता हूं। मेरे पास जो माल है मेरे रब ने दिया, जो अनाज है मेरे रब ने दिया, जो खाने पीने की चीज है मेरे रब ने दिया, जो फरावानी है नेमत की जिसमें से कुछ निकाल कर मैंने अगर किसी को दिया तो ये भी तो मेरे रब ने ही मुझे अता फरमाया है। मेरा कमाल किया, मेरा काम किया कुछ भी तो नहीं है, ये देना भी मेरे रब की रहमत और मेरे रब का बहुत बड़ा मुझ पर एहसान है कि मैं किसी के काम आ गया। मेरे रब का मुझ पर एहसान है। यानी मैं आपको बताऊं, लोगों की अपनी अपनी कितनी खूबसूरत सोचें होती हैं। अभी दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन खासकर जिम्मेदार और हमारे इस्लामी भाई इस्लामी बहनें मिलकर चंदा कर रहे होते, डोनेशन कर रहे होते। तो हाल ही में ये भी चंद ही दिनों पहले मैंने को बात की, फ़ोन किया, मैं कहा इस तरह माह रमज़ान है और ये है चीज़ें हैं, तो आप डोनेशन चंदा। माशाल्लाह अच्छा इन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा किया और दिया इन्होंने, और दिया करोड़ों में दिया, लाखों में नहीं करोड़ों में दिया। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने और दे। मगर बात बड़ी खूबसूरत की, मैंने जब इनका शुक्रिया अदा किया, जब एक शख्स अपने को चंदे आप देगा तो शुक्रिया तो अदा करेगा ना, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। बेहतरीन शुक्रिया है किसी का, आप उसको दुआ दे दे जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह तुझे बेहतरीन जज़ा दे। तो जब आप उसका शुक्रिया अदा मैंने किया तो मुझे पता है क्या जवाब दिया, बड़ा मजा आया मुझे। तो शुक्रिया तो आपका, मुझे क्या कहा, शुक्रिया मैं आपका अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये मतलब कि आपके जरिए मुझे तौफीक मिली और मेरे लिए ये हुआ कि मेरा माल अल्लाह की रहमत से सही जगह पर लगने जा रहा है, मेरा माल सही जगह लगने की तरफ जा रहा है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरी ज़कात को, मेरे चंदे को, मेरे दिए हुए इस माल को अच्छे मकाम पर खर्च करेंगे और आप कबूल कर रहे हैं, ये आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे भी लोग हैं ना, कुछ देता है तो एहसान जताता है, कुछ देता है तो ये सोच कर देता है कि इनका एहसान है जो मुझसे मेरे पैसे लेकर इसको अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं। अपनी ज़ात के लिए तो कोई चंदा ले नहीं रहा हमें से। जो भी हमें से दावत इस्लामी के जितने इस्लामी भाइयों इस्लामी बहनों के मैं जानता हूँ, जितने भी चंदा कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं, कोई अपनी ज़ात के लिए तो नहीं कर रहा होता ना, वो तो दीन की खिदमत और इस्लाम और मसलक की खिदमत के लिए चंदा कर रहा होता है। तो देने वाला शुक्रिया अदा करके भी देते। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो एहसास, रोज़ा जो है ना, ये एहसास पैदा करवाता है। बाज़ आरिफीन अल्लाह के नेक बंदों के ताल्लुक से लिखा है कि हर लुकमे पर खाते थे, जब लुकमा खाते थे, निवाला खाते थे, बाइट कहते हैं लुकमे को, खाते थे तो ये कहते थे, ए अल्लाह भूखों के हक के सबब मेरी पकड़ ना फरमाना। क्या बात है, इतनी आला दर्जे की सोच है, या अल्लाह भूखों के हक के सबब मेरी पकड़ ना फरमाना।
یعنی مولا میں کھا تو رہا ہوں, کئی لوگ ہیں جن کو کھانا نہیں ملا ہوگا, مگر جن کو کھانا نہیں ملا تو مولا ان کے نہ کھانے پر میں تو کھا رہا ہوں مگر میرے کھانے پر میری پکڑ نہ کرنا. یہ احساس حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بہت ہی پیارے نبی ہیں. ان سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے دوران قحط, یعنی آپ کے دور جب آپ کے ہاتھ میں بہت سارا یہ آیا ریاست کا نظام, تو قحط آیا تھا, اناج اور کھانے پینے کی کافی تکلیف آئی تھی. تو لکھا ہے کہ آپ اپنے پاس کثیر کھانا, یعنی بہت سارا کھانا آپ کے پاس موجود تھا, مگر اس کے باوجود بھی کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں فرمایا, پیٹ بھر کے کھانا تناول نہیں فرمایا. تاکہ تو دوستوں یہ تھا ہمارا ایکشن جو ہم نے دیکھا رمضان کے تعلق سے دوستوں, کہ رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے, ہم کو یہ سیکھنا چاہیے. اور تمام مولانا دیکھیے بتاتے بھی ہیں بات بات پہ, اور اگر آپ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں تو ایک سے ایک بیان آپ کو رمضان کے مل جائیں گے ہر ٹاپک پہ. تو موبائل کا استعمال تو کریں لیکن کم کریں, کیونکہ رمضان کا جو معاملہ ایسا ہے دوستوں کہ رمضان ہمیں تقویٰ, پرہیزگاری, بھوک کا احساس. خود سوچیے جب ہم لوگ روزہ رہتے ہیں تو شام تک کا معاملہ ڈھیلا ہو جاتا ہے, تو سوچیے جن کے گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں, کئی دن سے فاقے ہو رہے ہیں, ان کے گھر کا کیا عالم ہوتا ہوگا. تو دوستوں رمضان سے پہلے ہی کوشش کریں, آنے سے پہلے ہی, کہ اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے, آپ صاحب حیثیت ہیں, تو دوسروں کو, چاہے وہ آپ کے پڑوسی میں ہوں, محلے میں ہوں, رشتہ داروں میں, ان کے گھر بھی کچھ نہ کچھ سامان کا انتظام کرنے کی کوشش کریں. ان کا افطاری کا, ان کے سحری کا, جو بھی آپ کی حیثیت کے مطابق ہو, آپ یہ انتظام ضرور سے ضرور کریں. سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ آپ کی کمائی میں, پاک کمائی میں اللہ تعالیٰ خوب خیر و برکت دے گا. تو کوشش کریے گا دوستو اس رمضان میں یہ کام ضرور کریں, اور ایسا تقویٰ پرہیزگاری کریں, تقویٰ پرہیزگاری کریں کہ ہمیشہ کے لیے آپ وہ چیز پہ قائم دائم رہیں کہ نماز 5 ٹائم کی پڑھنی ہے, تمام سارے اچھے کام ہمیشہ کے لیے کوشش کریے کرنا ہے. اور توبہ ایک بار کر لیجئے, پھر دوبارہ کوشش کریے کہ وہ کام نہ کریں. تو دوستوں امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کریے گا. ہم ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.